بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہان واسطے اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات بانیان اشر محرم الحرام انہاں دے گھراں خیر و برکت واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے بالخصوص حاجی صاحب دی بلندی درجات واسطے صلوات جتنا بھی عزاداران مصروف عبادت ہے انہاں دی حفاظت واسطے پیغام کربلا سمجھن دی توفیق واسطے دین آل محمد دی سربلندی واسطے اور ملک پاکستان دے استحکام واسطے صلوات عادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زارا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد سارے اچھی آواز نہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين. ذرا غور کریں سو تو سمجھ آوے. میں آدھا ہونا جو آرسینہ خوشبو ولایت علی نال معطر ہے. لفظ میں عدیہ کرے نہ سمجھن کی کوشش کرو، سمجھ آ جائے تو دعا کر چھوڑے. الذي هو فاتح الوحد والخيبر والبدر بير العلم والهنى إمام المشرقين والمغربين أبي الحسن والحسين الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. دعا ہے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے. جو دعائیں لے کے آئے ہو کریم اللہ مستجاب فرمائے. ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے. خالق بے نیاز جو بیمار ہیں شفا یابی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہاں صاحب اولاد فرماوے. کریم اللہ جو مومنین تنگ دست ہیں وسعت رزق عطا فرماوے. خالق بے نیاز لفظاں دا محتاج نہیں، ہر مومن دی دلی دعا قبول فرماوے. بانیان برادران نو خالق اجر عظیم عطا فرمائے. انہانیاں اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے. انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے. بالخصوص مرحوم حاجی صاحب دے درجات بلند فرمائے. خالق بے نیاز ملت جعفریہ نو اتحاد عطا فرمائے. دشمن آل محمد دے شر تو محفوظ فرمائے. خالق بے نیاز مکتب آل محمد نو سر بلندی عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء دا تحفظ فرمائے. ملک پاکستان نو سلامتی عطا فرمائے. اور امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات محمد وعجل فرجہو. خالق کائنات مالک دو جہان وحدہ لا شریک اللہ جہد سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اس دی عظمت بلند ہے، اس دے اختیارات لامحدود ہیں. ساری دنیا اس دی محتاج ہے لیکن وہ کہندہ محتاج نہیں. وہ طاقتور ترین ہستی، وہ بلند ترین ہستی، اس دی ذات بھی کوئی شریک نہیں، اس دی صفات بھی کوئی شریک نہیں، اس دے افعال بھی کوئی شریک نہیں، اور عبادت بھی کوئی شریک نہیں.
خالق دی ذات انسان کو لو ڈھیر ساری نعمتاں دین دے بعد پھر بھی انسان کو لو ایک کو مطالبہ کیتا جو شیطان دے آنکھیں نہ لگے وہ تیرا علل اعلان دشمن ہے، میری عبادت کر لے، میرا آقا من لے، میرے نمائندیاں دی قدر کر لے، اسن صراط مستقیم آ دے۔ اگر کوئی شیطان دے ہتھے آ جائے تو نقصان اس بندے دے، اگر کوئی خدا دی بارگاہ جھک جائے تو فائدہ بھی اس بندے دے۔ انسان دی دشمنی خدا نو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور انسان دی عبادت اللہ نو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن وہ اس کے باوجود اتنا مہربان ہے جو ہر گناہگار نو توبہ دا موقع دے دے، ہر خطا کار واسطے دروازے کھولے، مشرک نو آدھا پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کافر نو آدھا پہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، منافق نو آدھا پہ بغض چھوڑ علی ولی اللہ پڑھ لے۔ اس کا ارادہ ہے جو انسان نو مقام جنت عطا فرماوے، لیکن قاعدے اور قانون بنائے، انسان دی مداخلت برداشت نہیں کریں دا، وہ انسان ہر اس انسان نال پیار کریں دے، وہ بے نیاز ذات ہر انسان نال پیار کریں دی جیڑا انسان اللہ دے قوانین دا احترام کریں دے، یعنی اللہ دی منیں دے اپنیاں نہیں منویں دا، لا الہ الا اللہ اپنی مرضی نال نہ پڑھے، اللہ دی مرضی نال پڑھے۔ جیڑا اپنی مرضی نال پڑھ سی وہ کمزور ہو سی، جیڑا اللہ دی مرضی نال پڑھ سی وہ مضبوط ہو سی۔ اور اللہ دی مرضی معلوم کرن واسطے عام بندے کو ہکو ذریعہ ہے اور کوئی دوسرا رستہ نہیں، اللہ نال گل بات نہیں ہوندی، خدا کہنو خواب اچھ نہیں ملدا، توجہ ہے نا، اللہ سائن دی کوئی اتو آواز نہیں آندی، صرف ہکو وسیلہ بنایا جو میری مرضیاں پچھڑیاں نہیں تا میرا او پاک نمائندہ جس نو میں انبیاء دا سردار بنایا ہے، وہ جس ویلے بولیں دے میں اللہ دی مرضی نال بولیں دے، وہ جیڑے لے عمل کریں دے میں اللہ دا ارادہ ہوں دے تا اس دا عمل ہوں دے۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تو انڈے نے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جیڑی شے تو رکیں دے رک جاؤ، اگر تے ایک کام کر لیا میں اللہ اس جہان بھی تیرے تے راضی ہاں، اس جہان بھی تیرے تے راضی ہاں۔ اور کچھ لوگ پیغمبر خدا نو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا، اپنی عبادت تے بڑا ناز آئی تے بڑا فخر آئی، پاک نبی دی ذات نو نظر انداز کرنا اے اللہ پسند نہیں آیا۔ وہ لوگ ہر ویلے دعویٰ کریں دے اسا اللہ نال محبت کریں دے، اسا اللہ نال محبت کریں دے، باقی سن کہے شاید دی لوڑ کوئی نہیں۔ وقت اللہ قرآن ایک بھیجے ہے پیغام جو قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا حبیب ہے جڑے میرے نال محبت دے دعوے کریں دے بندے، انہاں میری طرف آگ اگر اللہ نال محبت کریں دے ہو، یہ تھوڑیا مرضیہ اللہ نال محبت دا اظہار نہیں، فتابعونی جیوے میں محمد آقا اوے کرے سو یحببکم اللہ، پھر اللہ توڑے نال محبت کرے سی، یعنی ساڑھی مرضی نہیں۔ اور اتھائی تھوڑی دیر کھڑتے ہیں، پاک پیغمبر دی ذات میں آدھا اولا اگر معرفت رسول آ جائے انسان نو پورا دین سمجھ آوے سی، اگر نبی دی معرفت ہے تو دین دی معرفت ہے، اگر نبی دی معرفت کوئی نہیں تو دین دی معرفت کوئی نہیں، کیونکہ پیغمبر دا جو بھی فرمان ہے یہ امر خدا دے مطابق ہے۔ معرفت دا پہلا زینہ ہے جو پیغمبر دے زمانہ نبوت نو
اپنے قیاس دے ذریعے معین نہ کر بلکہ اللہ دے قرآن دے ذریعے معین کر. ذرا تھوڑے دے گیا ہے پیغمبر دے زمانے نبوت نو اپنی قیاس آرائیاں دے ذریعے نہیں بلکہ اللہ دے قرآن دے ذریعے معین کر. اور اگر اتنا چلتا پہ 40 سال 40 سال تک تو عام لوگاں دی طرح ہے تے 40 سال بعد نبوت ملی. اگر اس نو ایویں ترتیب بنا لیا بندے جو نبی تباہ دی جھولی ہے چاہ اگر ڈرتے پہ نبی تباہ دی جھولی چاہے. اگر ایک خوبصورت جملہ جڑا قرآن بھی دیتا ہے بھائی 40 سال تائی کردار دے ذریعے نبوت دا اظہار کیتا اور 40 سال بعد زبان دے ذریعے اظہار نبوت کیتا. کیونکہ نبی تو نبی ہونے نبی کسی مخصوص مدت ایک نبی نہیں بننا بلکہ اللہ نبی کو نبی بڑھا کے بھیجے دے. جس ویلے قرآن دی طرح میں ہے قرآن کھول کھول کے سمجھے دے. سورہ مریم حضرت عیسیٰ موقع ولادت بی بی پاک مریم دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم دی طرف پلٹے. قوم آلیا توہین کی تھی اعتراض کی تھا کیونکہ بی بی دی شادی نہیں تھا اللہ بیٹا عطا کی تھے. قوم آلیا اپنی مرضی نال نبی دا تعین کی تھا. قوم اپنی مرضی نال نبی دے بارے تعصب معین کی تھا. نبی دی ماں دے بارے اپنے رسم و رواج اور دستور دے مطابق بی بی دے الزام تراشی کی تھی. لیکن ظاہری گل ہے جیڑی پاک ہستی ہوئے بے قصور ہوئے بے گناہ ہوئے اس ویلے بے قصور اور بے گناہ تے جلے کوئی تومت لیندہ ہے پھر اس کی زبان نہیں بلندی اس کی آنکھیں دسینیاں. اس سے واسطے اچھائی روکیا گیا. اگر سورہ مریم پڑھو نا اتنے روکیا گیا ہے جو خبردار کسے پاک دامن تے تومت نہ لاویں. ساڑھے پاسے رواج ہے چوکھا تے گلیاں چ بیٹھ کے لوگاں دیا عزتاں دے بارے ذکر کرے نے. اتھائی قرآن منع کیتا ہے تومت نہ لا. اور تومت کیویں توجہ کم از کم تومت اگر ایک بندہ کسی نو غلطی ویکھ لیتا ہے اگر وہ لوگاں دسیندا ہے شریعت دی گل نہیں منے دی حالانکہ وہ اپنے دعوے سچا ہے لیکن شریعت اس نو جھوٹا کھیندی پئی ہے. ذرا غور لو جوانو فیس بک والے اور کرے پراپوگنڈے دی طرف توجہ غیر تومتا لاون والے غیر لوگاں دیا عزتاں اچھالن والے ہو. پہلا جملہ کی ہے کہ اگر کوئی کسی نو غلط کاری ویکھ لیندا ہے تے اپنے دعوے حالانکہ دعوے سچا ہے لیکن شریعت دی جھوٹ ہے ایدی گل بھی کوئی نہ مننے تے اپنی طرفوں گل کرے بھی کوئی نہ. اور ایک نہیں دو بندے آ گئے ذرا توجہ نا. دو بندے آ گئے نسا بدکاری دیتی اکھی نال. شریعت فرمایا اگر یہ اپنے دعوے سچے پھر بھی جھوٹے. کتنی احتیاط ہے ذرا توجہ کرے ذرا توجہ کرے. اگرچہ اپنے دعوے سچے لیکن شریعت کے نزدیک جھوٹے جس دے بارے بدکاری کی گل کریں دے پہ اجنتا یہ پاک دامن ہے شریعت کی نگاہ ہے. بڑی مشکل کی گل چھیڑ دیتی ہے میں. ترے بندے آوے دے
اسی اکھی نال بدکاری دیتی ہے ترے بھی آوارہ لٹ لوفر لفنگے نہیں واجبہ واجبہ بہت کو ذرا توجہ ذرا واجبہ ترے بندے آدھے رسا بدکاری دیتی شریعت آدھی ہے جھوٹے وہ آدھے رسا سچے ہیں اللہ آدھے اے کوڑے واجبہ بہت کو واجبہ چار بندے آوے دے اسا بدکاری دیتی ہے شریعت آدھی ہے تین کہے آکے مجمع عام دے میں چنا دی بدکاری ذکر کر واجبہ بہت کو واجبہ توجہ سبحان اللہ تین کہے آکے مجمع عام میں چنا دی گناہ ذکر کر چار بندے کتنے ذکر کرنے شرعی عدالت جتے قوانین محمد کے مطابق فیصلہ ہو گئے اتھے چار گواہیاں پوریاں ہو سن تا پھر اس گناہگار نو گناہگار گنیا ویسی واجبہ وہ بھی چار بندے سبحان اللہ توجہ کرے آئے شریعت کی عدالت عدلیت شریعت جج کے سامنے وہ ہر چار بندے نہیں پہلے گواہ دے بارے عدالت ویکسی جو انہادی اوقات کیا ہے واجبہ سبحان اللہ آیا یہ عادل ہے یا غیر عادل ہے واجبہ سبحان اللہ اپنے امتحان بھی لے لے جو عادل ہے یا غیر عادل ہے ہر بندہ اپنے آپ کو تو سچیار سمجھے دے شریعت کی نظر ہے عادل کون ہے عادل کا ترجمہ کرو لگا واجبہ ہر بندے کی گواہی قبول نہیں گواہی دینا اللہ عادل ہوئے عادل یا اللہ عادل کے نو عادل فرمایا میرے نبی دی شریعت تو پوچھ واجبہ شریعت تو رہنمائی نہیں ہے عادل کون ہوتا ہے شریعت آدھی ہے کم از کم واجب ادا کرے حرام تو بچدا ہوئے او عادل ہے پھر او دی گواہی قبول ہے او شریعت تیرے کتنے پردے رکھنا چاہتی ہے او خدا تیرے کتنے عیب لکامنا چاہتا ہے او ستار العیوب تیرے نال کتنا پیار کریں دے اور سمجھ آئیے اور چار بندے عادل بھی ہوئے وہ لوگاں دے سامنے بیان کرے دے ویسے انہوں دی عدالت ختم وہ بیان کر سکتا ہے صرف قاضی دی عدالت ہے لوگاں دے سامنے محفل ڈیرے تے بیان کیوں نہیں کر سکتا اگر ڈیرے تے بیان کرے سن تا غیبت ہو سی عدالت تے بیان کرے سن تا گواہی ہو سی وہ میرا بھائی ایسا کس معاشرے چلا دے گئے ساڑھے بار ساڑھے ذہن دے وچ کتنے لوگاں دے بارے برے گمان سوء ظن اگر کوئی شریف ذاتی کسے مجبوری دیتا ہے اکیلی سفر کر رہی ہے لوگاں دیا زبانہ دراز ہو ویسا آل محمد تیرے جیسے جو شیعہ نہیں بنے دے کہ جڑے بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی وجہ دے کسی پاک دامن تے تومت لیں دے وہ آل محمد دا پیروکار نہیں ہوتا پھر اس معاشرے دے وچ عجیب صورتحال ہے ہر بندے دی محفل گرم ہی اس ویلے ہوتی ہے جنہیں دوسرے دی توہین ہوئے میرے ایک گناہ نہیں کوئی بھی گناہ ہے کوئی بھی غلطی ہے اگر کوئی غلطی کرے دے اس دی غلطی کدائی لکھی ہوئے ہے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میں دس سوچا کدائی اللہ فرمایا ہوئے جیڑے لے کسے نو غلطی کردہ ویک بدیاں بلا کے تے دس کوئی دس سے تمہیں کدائی تو سا پڑے ہوئے جی بھئی اگر کہنو کوئی غلطی کرے دو یا ویکھ لے کوئی بھی غلطی کوئی بھی گناہ آکھا چاہ غلطی تا لفظ وڈا چکرہ گناہ اگر کسی گناہ کرے دو یا ویکھ لے میں او پہلو عرض کرے دو نا جنہ تے اوکھا بولیا بہت ہے اگر کوئی کسی نو گناہ کرے دے ویکھ لے کوئی بھی گناہ
کدائی کسے پڑھیا ہے جو نبی یا امام دا فرمان ہوئے لوگوں نو کٹھے کر کے دس واجب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہو اتنے وانج کے ذکر کر میں کدائی نہیں پڑھے حال بندہ میں اتنا پڑھے ہے جو اگر کسی نو گناہ کریں دو یا ویکھے اس دی پردہ پوشی کر رہے اللہ اس نے عیب لکا چھوڑے سی اور میں توڑے کو پوچھتا تو سکے دی شریعت تے عمل کریں دے جڑے چوکا تے بازاراں وچ مومناں دی توہین کریں دے گلے کریں دے غیبتاں کریں دے یہ کہندے آکھے لگ دے خدا دے آکھے یا شیطان دے آکھے جان دے بھی ہو جو شیطان دے آکھے لگ کے ایسا لوگاں دی توہین دا باعث بن دیا لوگاں دے گناہ لوگاں دی غلطیاں محفل دے وچ ذکر کرے نیا صرف مرد نہیں مستورات کنیزان زہرا اس ویلے تائیں بیبیاں دی محفل گرم ہی نہیں ہوتی جے تائیں کسی دی غیبت گلہ توہین نہ ہوئے جملہ بڑا اوکھا پڑا تھا اگر تیرے اندر لوگوں دا گلہ غیبت کرن دی عادت ہے تو آل محمد دے نزدیک تیری کوئی حیثیت نہیں اس کو بڑا جملہ سنے اکھی کھول کے جیڑا لوگاں دا گلہ غیبت کرے دے او ایڈا بڑا مجرم ہے اس نو خدا معافی نہیں دے دا انہیں کیسو جو خدا تا اللہ کل شہد قدیر بھی ہے غفور بھی ہے غفار بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے معافی دین واسطے تیار بھی ہے توبہ دے دروازے بھی کھولی بیٹھے ہیں ہونے تو ساں کیا جو اللہ معاف کرنے واسطے ہر گناہ معاف کرنے واسطے تیار ہے ہونے تو کرے کھلوتا ہے جو یہ جڑا کسی دی غیبت یا گلہ کرے ایڈا بڑا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اور کرے آئے میں پھر آتا توہین کرنا لا گلے غیبتہ کرنا لے نو اللہ معاف نہیں کرے دا کیوں نہیں کرے دا پوچھتا لے ہو اللہ کیوں نہیں معاف کرے دا اس واسطے معاف نہیں کرے دا پیا جو او آنے لے او دی عدالت دا تقاضا ہے جو جیندی نال توہین کیتی ہے او دے کولو معافی مگسی تا او معاف کرے سی یہ تو عدالت کے خلاف ہے نا جو توہین مخلوق نہیں کرے تو معافی خالق تو منگے اللہ دے میری عدالت دا تقاضا غور نال اس جرم دے وچ ڈھیر سارے بندے شریک ہوئے ہیں اچھا اگلی گل خطرناک کرن لگا جتنا بڑا مجرم مومن دا گلہ غیبت عیب جوئی کرن والا ہے اتنا مجرم سنن والا ہے بیمار کیوں ہو گئے ہو ہر کوئی اپنے جائزہ لے صرف بولن والا مجرم نہیں سنن والا بھی مجرم ہے انہوں روک سکتا ہے تو روکے نہیں روک سکتا کہ اٹھ کے ٹر جائے تاکہ بولن والے نو احساس ہوئے جو یہ ساری طرح لفنگا نہیں یہ دے اتے 14 دا پار ہے آؤ اپنے معاشرے دی ترتیب سیدھی کریے آؤ اپنے معاشرے چ محبت دا رواج پیدا کریے پھر اے او لوگوں جڑے مطمئن ہو گئے ہو جو ساڈا گناہ ذکر کرنا محفل وچ گناہ ہے لیکن خیال کریا یہ پابندی صرف مخلوق واسطے ہے جنہ تو لوگ کے گناہ کریں دے اگر وہ ویکھ لیں دیں تا تیر برسر محفل رسوا کر چھڑے دیں جملہ غور نہ جنہ بندیاں تو لوگ کے گناہ کریں دا وقت ہے
اگر او بندے تین ویکھ لین تے اللہ انہاں نوں منع کیتا ہے جو ویکھ لئی تے ہن اینوں لکا، اے دا مطلب اے نہیں جو تین گناہ دی آزادی ہے۔ ہر شے دھوکھا کھا سکدی ہے، او دھوکھا نہیں کھاندا جیڑا سب دا خالق ہے۔ او نوجوان، ہر کہے تو لک سکدا ہے لیکن اس تو نہیں لک سکدا جیڑا تیرا خدا ہے۔ تیرے امام فرمیندے تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہے جو گناہ کرن لگیا لوگاں تو لکدا بندہ ہے تا اللہ دے سامنے گناہ کریندا پے۔ ذرا غور، بندیاں تو لکدا بندہ ہے اللہ کے سامنے کریندا بندہ ہے، حتیٰ کہ چھوٹا جیا بچہ بھی ہوئے اس کو بھی لکن دی کوشش کریں دے۔ تو بات کے مطلب نکلیا تیرے نزدیک اللہ دا مقام اس چھوٹے بچے جتنا بھی نہیں جنہیں سامنے کرے دا بیٹھا ہے۔ پھر یاد رکھیں وہ گواہ بھی یہی وہ مرشد بھی یہی۔ معاشرہ علی دیوار ہو سکتا ہے نہ بندیاں تو گواہیاں نہ منگے، جنہا شریعت فیصلہ کیتا ہے وہ یہ ہے جو تیرے گناہ دی گواہی دیون واسطے بندے گولے نہ پوسیں، جنہے زبان نال گناہ کیتے نہیں زبان بولے سی، جنہے ہتھا نال گناہ کیتے نہیں ہاتھ بولے سے، جنہے اکھی نال گناہ کیتے نہیں اکھی بولے سے۔ لیکن والی آدھا اتھائی اللہ دا فرمان سنینا، یہ دے باوجود یہ تسلیہ دیندہ بیٹھے لا تقنطو من رحمت اللہ۔ او میرا گناہگار بندہ میری رحمت تو مایوس نہ ہوئے، تو لگا میں تیرے واسطے توبہ دے دروازے کھولی بیٹھے۔ او خدا گواہ نے جڑا بندہ مخلوق تے احسان کریں دے اللہ دے ایویں جویں میرے تے احسان کیتا۔ او اپنے معاشرے پاکیزہ کریے حسین دا صدقہ، او گلہ غیبت توہین آمیز رویے بغض کینے نفرتاں اے دنیا دیاں عارضی لذتاں دی خاطر اسا معاشرے نو بلدے تندور اچ نہ سٹیے۔ اے لذتاں عارضی ہے، علی ولی فرمیندہ پہ لذت دی خاطر گناہ نہ کر۔ سارے علی نو دل پڑھ دیو، جڑے پڑھ دیو صلوات پڑھو۔ مولا دی گل سناوا منے سو یا کوئی نہ، انہیں مولا دی میری اپنی گھڑی ہوئی نہیں، یعنی ان سمجھو میں مولا دا تھوڑی طرف خط لے کے آیا۔ مولا فرمائے دے رہے نو پڑھتے اس تے عمل کا۔ مولا دے خط لکھے ہوئے ہی جو اے اکالے گرد و نواز دے مومن حسین دی عزاداری تے آمانہ لے آؤں، تیرے امام دا فرمانی نے لذت دی خاطر گناہ نہ کر، لذت لازے بعد مکویسیا گناہ دی نحوست کھڑی راسیا۔ اور پڑھا اداس کو ہوئے بیٹھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات۔ لذت دی خاطر گناہ نہ کر، لذت تھوڑی دیر بعد مکویسیا گناہ دی نحوست ہمیشہ کھڑی راسی۔ مڑ تیرا علی ولی فرمان اگلا حصہ
علی فرمیندے پین تکلیف دی خاطر نیکی نہ چھوڑیں، تکلیف تھوڑی دیر بعد مکویسیا اور نیکی دی برکت ہمیشہ کھڑی رہی۔ تھوڑا جہا اپنا جائزہ لے اور نیکی کرن لگیا تکلیف ہوندی ہے، لیکن وہ تکلیف عارضی ہوتی، لیکن نیکی دی برکت ہمیشہ قائم دائم رہی۔ گناہ کرن لگیا لذت ملدی، چوری دی مرغی کھاون لگیا چاستہ وڈی آندی ہے جی، اور لذت تھوڑی دیر دی ہو سی، منہ چو ذائقہ مک ویسی، لیکن اس گناہ دے اس چوری دی غذا دے ایک ایک ذرہ تیرے بدن دے اندر سرایت کر ویسی، اور او دا نقصان ہو سی جیڑا بندہ گناہ دی زندگی چ مبتلا ہوندا ہے، وہ اپنے خدا تو بھی دور ہے، وہ چونا تو بھی دور ہے۔ او اور بنی او معافی منگیے، او وسیلہ بنائیے اس حسین دا جس دین محمد قتل نہیں ہون دیتا، آپ قتل ہو گیا۔ ایک گھٹ وسیلہ نہیں ہے میرے پتروں جوانوں تن مخاطبوں، حسین قانون شریعت قتل نہیں ہون دیتے، آپ قتل ہو گئے، ٹھیک ہے بیٹا، اور اللہ گواہ نے ایک بے تو ود سونے جوان آئے جڑا نانے دے دین تے قربان کرے دا بیٹھے۔ ہاشمی مشہور ہوتا ہے، ہاشمیہ دے چہرے چاند دی طرح چمک دیا، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دلیر۔ میں بسم اللہ کرا دلے ٹورے نا دارا دلال مدینے تو مکے والے پاسے، اللہ گواہ ہے مکے دے وچ لوکاں دے خط آنے شروع ہو گئے، امام حجت تمام کرنا چاہتا ہے، ان خطاں دے جواب وچ اپنے جگر دے ٹکڑے مسلم نو کوفے بھیجا۔ آپ مکے بیٹھا، جڑے حاجی آندے آئیں عمرہ کرن آندے آئیں، حسین دسیند آئی یزید شریعت دا قاتل ہے، میں نبی دا پتر شریعت دا محافظہ، لوگوں کو حکومت کرنی اس تا کرے لیکن میرے نانے دی شریعت تبدیل نہ کرے۔ وقت تقریباً 6 مہینے دا عرصہ گزریا، یزید نو پتہ لگے جو مکے بیٹھے زہرا دلال، اس حاجیاں دی شکل وچ قاتل بھیجے جنہ دے احراماں دے اندر تلواراں لکھیاں ہوئیاں ہیں، بطول دے بچڑے دی باریک نگاہ اٹھی، جو آج اگر کعبے دے وچ میرا خون وے پوندا ہے، کعبہ نہ راسی۔ او عزت والے ہو جڑے حاجی صاحبان بیٹھے ہو، 8 ذی الحج آئی، لوگ میناد ہوئے پیان، حسین کربلا ہوئے پیا۔ یہ گل کی اے اللہ دا پاک گھر، میں تیری حرمت دی حفاظت واسطے ویندا پیا، میں اپنے خون دے ذریعے تیری عزت بحال کرے سا۔ جلے ٹرن لگے نا حسین تے ایک اور حکم دیتا، محمد حنفیہ جی مولا، فرمایا تم مدینے واپس ٹر جا۔
محمد حنفیہ سر جھکا کے امام دے حکم دی اطاعت کی تھی، لیکن جھکے جے لہجے التجا کر کے آدن ہے آقا میں جو مدینے ٹورے دا پہ ہیں آپ کی دے وجہ نہیں، سید آدن میں کربلا ویسا میری منزل مدینہ نہیں، میری منزل کربلا ہے۔ سن لے میں دکھا جملے اور ہر اکھ باوضو ہو ویسی۔ اس ویلے محمد آدن آپ اگر کربلا ویندے پہ ہو بھراؤ کے منت کرے نا زہرا دیاں دھیاں دے محمل دی مہار مہندے چاہ انہاں میرے رلے ٹور مدینے لے بنا آقا ڈراک لے جنگل لے رہے امن دیاں پلیاں سن لے سو جواب۔ امام فرمایا محمد ویر اللہ دی منشائے جیتائی زینب رسیاں نہ پاوے اتائی دین نہیں بچدا۔ رو دو یا محمد حنفیہ ٹر گیا مدینے، ادو کوفے دے حالات 8 ذی الحج جیڑی دیوار حسین مکہ چھوڑے، ادو کوفے دے حالات بدل گئے، دوست دشمن بن گئے، محبت دا دعویٰ کرنا لے پیسے دی خاطر وک گئے، ابن زیاد لوگاں دے ایمان خرید کر لے، کوفے دے لوگ مسلم نو چھوڑ گئے۔ جملہ پھر مسائب دا سامنے آیا، ایڈا عجیب منظر آ کوفے دا، عجیب صورتحال آئی جناب مسلم دی، مغرب دی نماز پڑھائیس تا امیر ہا، عشاء دی نماز دے بعد غریب ہو گئے، مغرب دی پڑھنا لے ہزار آئے، جیڑے لے عشاء دی نماز تو بعد فارغ ہویا ہے اتنا کوئی نہ جیڑا راہ نسائے، جیڑے گھر مہمان آئی انہیں دروازے تے آئے، میزبان اپنا دروازہ نہیں کھولیا، اندروں ساتھ مار کے آدھے مسلم کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر، حکومت دی سختی ہے میں تین قبول نہ کر سکتا۔ ذرا ذہن اس گل رکھیا ہے، کئی لوگوں نے یہ مجبوریاں بڑھنے دیا، لیکن خیال کرے آئے اللہ دے دین دے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ہر مجبوری تو بالا تر ہے دین خدا۔ وقت جڑا کوفے دیاں گلیاں جٹردہ بندہ ہا اے عام بندہ نہیں، اے حسین دا بھرا بھی ہا، حسین دا وکیل بھی ہا۔ او عزت دارو تھوڑی جی تیری توجہ ہوئے تو میں ایک وین کراؤں، کوفے دیاں گلیاں انج ودا ٹردے، بھوکا بھی ہے تسا بھی ہے، غریبی ہے جو راہ ڈساون والا کوئی نہیں، مظلومی ہے جو کوئی قبول نہیں پیا کرے دا۔ یقیناً اس حالات دے وچ ترے بھی لگ دیئے، بھوک بھی لگ دیئے، ایویں گلیاں ٹردیاں نٹھاس جو ہے گھر دا دروازہ کھل ہے، دروازے تے کوئی مستور کھڑی ہے، ہاشمی جوان اکھائیں سادات دی غیرت تے شرم و حیا جمع کر کے نظرہ جھکائیاں، جھکی ہوئیاں نظرہ نال اس مستور نو فرمین دین السلام علیکہ یا امت اللہ، اللہ دی کنیز میرا سلام ہوئی۔ مستور سلام دا جواب دیتے سو مسلم فرمین دین حال اندہ کے شربتم میں مائن سبیل، مائی میں پانی پلا میں ڈاڈا تسا،
سن کے پانی پلا میں ڈاڈا تسا او مائی جلے پانی گنن گئی ہے مسلم پانی دا جام ہتھاں تے رکھے جلے پانی پی بیٹھے او برتن رکھن گئی اللہ گواہی نے اس مائی دے دروازے تے قدمہ دے بھار مسلم باندھا باندھا زمین تے بہ گئے دیوار نال ٹھیک لائیس جلے برتن رکھ کے ولی ہے نا تے ڈٹھاس جو جوان بوئے تے بیٹھے او عزت آلے او جھینا کڑی تھیس کونے اپنے گھر کیوں نہ وینا اس ویلے ہاشمی سید دیا اکھا وسمائیاں جکے لے جے جادہ مائی میرا گھر ہوئے میں تیرے دروازے تے نہ باؤں کوئی ایڈا دردائی سید لاجج او عورت تڑپی ہے آدھی میں بھول دیا یا تو مسلم ہے اس ویلے مسلم آکھے ہاں اوہ مسلم میں حسین دا وکیل میں اگلے جملے سمجھائے سادات دی عزت کرنا لے اللہ درجے عظیم کرنے جلے پتہ لگے سر مسلم میں پیرا تے جان پئی معافی مانگ دیا مسلم فرمیندے تین پتہ کوئی نہ میں تن معاف کیتا کیوں اتنی معافیاں مانگ دی پئی سنے آدھیے معاشر آلے نہیں اگر زہرا پوچھ گیتا میرا پتر تیرے بوئے تے آیا تو جھڑکا دے دی نہیں ہے بوئے کھول کے آدھی اندر لنگا یہ تیری کنیز دا گھر ہے عزت چالے جلے مسلم آئے اس بستری پڑھائے مسلحی بچھائے سیدہ بستر نہیں مسلح تے رات گزاری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر او جوانا جن فجر دی نماز تو فارغ ہوئے دروازے تے فوجہ چڑھ پئیاں زندگی دراز ہوئے ہاشمی آئی جنگجو آئی بہادر آئی گھوڑے تے سنبا دی آواز سنی اس تا تلوار چاہیے ایویں تلواری چہندہ پی آئی تا آتا ودا انا للہ و انا الیہ راجعون میا دی آقا آتا ہی پڑھ دے تلواری چہندہ کیڑے پاسے تیاری ہے مسلم آدر میری موت آلے پاسے تیاری ہے میں مسلح تے بیٹھا میری آنکھ لگ گئی ہے میں دیتا ہے جو خواب دے عالم نبی آدم دے او میرا بچنا آج تیری آخری بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں شرما بڑا نہیں ماتم بینار کر رہے مسلم آدر میرے پاک لگ گئے جو میری زندگی دی آخری دیوار ہے میا دیا کبائر فوجہ چڑھ پہیاں تسا اندر رہ ونجو سیدہ دے کین رم ہاشمی غیرت اجازت نہیں دے دی جو میرا دشمن کمین ہے تیرے گھر دا حیاء نہ کرے سے نے ترام نہ کرے سے نہیں تا لفظ آدھا تاکہ ہر اقبہ وضو ہوئے میں آدھا مسلم مولا ایک امام زادی دا گھر نہیں او مسلم مولا کہ سید زادی دا گھر نہیں اتنی فکر کرے دا وندے آڑے کھڑاوی دی دیگر ہائی زینب دے خیمے آئے فوج چڑھ آئیے بلدیوں یا مسلائن خیمے سڑے دے ودے آئین سیدادیانو تازیانے مرے دے ودے اللہ اکبر مرحبا اجرکم اللہ جناب مسلم باہر آئے لکھڑا لئی میں لکھے کان نولا صدر زروام ایویں حملہ کیتا سیویں شیر شکار تے حملہ کرے دے توڑے لڑن آلے دیر آئیں لکھنے علی دا شاگردہ ایڈا حملہ کیتا جو فوجی بھاج گئے کینو پکڑے دائی دیوار تے سٹے دائی کینو پکڑے دائی گھوڑے تو زمین تے سٹے دائی
ہکے حملے سے 180 کمینہ مارا گئے اور جوانو حالت آئی جو فوج ہو رہی ہے صرف فوج نہیں لڑی مکانہ دیا چھتا تے عورتہ چڑیان جنہ دے ہتھا جبل دی ہوئی آگ دے شولے آئیں او عورتہ پتھری سٹے نہیں آئیں بلدی ہوئی بھا سٹے نہیں آئیں گلیے جو فوجی لڑ دے آئیں ایک عورت پتھر جو چاہے جو مسلم تے سٹا اگو ایک پردادار دے وین آئیں ساڑھ مار کے آدھی حیاء کرو میرا کلہ ودا لڑ دے اللہ اکبر مرحبا اجرکم اللہ ایویں جو جان کرے دا ودا کوفے دیا گلیاں میدان جنگ نہیں لیکن مسلم لڑ دا ودا میں پوچھتا جو کہ ویلے سجن یاد آنے ریا کوئی نہ جی میں جو لڑتا بندائی دیوار نال ٹیک لائی استا ہولے ہولے آدھے آج میرے رلے اکبر ہو گیا آج میرے رلے عباس ہو گیا اس جنگ دا منظر ہور ہوگا جلے دشمن ڈٹائے جو ہی میں قابو نہیں آنا انہا ایک جھکی دا کھٹی ہے مسلم تا جھڑ پہ مسلم دا جھڑ رائی بزدل تلے رو گئے انہا تلوار آئی ماری ہے نہ مسلم نو نیزے ہی مارے نہ جملہ کا پڑھ لگا انہا ہتھا چرسیاں پوائیاں جلے مسلم و جھکی دا تو باہر آئے ایک ظالم تماچا مارے اس ویلے مسلم دا روخ مکے دو پھر گئے ہولے ہولے آدھا پیا کا بھیڑا نو لے کے نامے ایک کمینے لوگ تیرے نال علی دیا دیا شیر بابا آخری دو جملے دربار دی طرف لئی وینے زخمی ہاتھ بندی ہوئے خون وانا پیے لیکن ہاشمی حوصلہ قائم گردن بلندے تسینہ چوڑے جلے دربار ایک پیش کی تنے قیامت خیز جملہ پڑھدا جلے دربار ایک پیش کی تنے اس ویلے آدھی آئیں سلم علی الامیر مسلمی میں فخر نال سینہ چوڑا کی تے آدھے مالی امیر اور سوال حسین میرا امیر اکبر دا باب ہے دشمنی داد نیتی ہے او عزت آلے میں ایک لفظ پڑھ دا یہاں دربار آئی مسلم نہیں سجاد آئی ایک کوفی آدھے تو ہاشمی سجاد آدھے ہاں آدھے میں نہیں بنے دا سجاد آدھے کیوں نے بنے دا آدھے ایک مہینہ پہلے اتنے ہاشمی آیا اندہ سینہ چوڑائی تصار بلند آئی لگتا آئی جو ہاشمی آئی لیکن تیری گردن جھکی ہوئی ہے اس ویلے رنے سجاد آدھے چاچا حق اللہ میرے نال پھوپیاں کہے دے مرحبا اجرکم اللہ بسم اللہ آخری جملہ چاچا مسلم آیا تک اللہ میری غربت جو میرے نال بھیڑا کہے دے عزت علیہ میں تجرسیاں پوائیاں دارو لمارا دی چھاتے گر گئے جلات تلوار چاہیے ایویں تلوار چل دی پئی آئی امام دا نوکر آئی ساڑھ مار کے آدھے آقا راضی رہوے او عزت علیہ جملہ جو آکے سو تلوار چلی سار قاتل دے ہاتھے چاہ لاش بازار ہی چاہیے زمانے دا دستور ہے کوئی مسافر مر جائے لوگ ویدن کوئی کفن چاندے کوئی غسل دا سامان چاندے کوئی کافور چاندے لیکن غربتی آئی مسلم دی لاش بازار ہی چاہیے اور ایک نہیں آقا جو کفن گھلاؤ ایک کبینے آدھر رسیاں گھلاؤ گھوڑے گھلاؤ رسیاں پیرج پوا